مکہ میں ایک اسلحہ ڈیلر تھا، اس کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ وہ سرداران قریش میں سے تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں تلواریں، نیزے، تیر پڑے ہوتے تھے۔ جب قبیلوں کی جنگ ہوتی تھی تو کرائے سے لیتے تھے اس پر، حتیٰ کہ جب جنگ حنین ہوئی تو روایات میں ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے اس سے کئی ہزار نیزے، تیر، تلواریں ادھار لیے جنگ کے لیے۔ وہ اتنا بڑا اسلحہ ڈیلر تھا اور نبی علیہ السلام کا دشمن۔ اس نے ایک تلوار کو کسی خاص طریقے سے زہر میں بجھایا، اس طرح کہ اگر اس تلوار کا تھوڑا سا بھی کٹ کسی بندے کو لگ جاتا تو زہر ایسی تھی کہ وہ بندہ بچ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاندان میں سے ایک بندے کو، جس کا نام تھا عمیر بن وہب، اس کو بلایا اور کہا سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس آج کل کام کاج کوئی نہیں، باقی تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سنو، میں تمہاری برادری کا بڑا ہوں، میں پوری برادری کے سامنے تمہارے بیوی بچوں کے پوری زندگی کے خرچے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں خرچہ دوں گا، تم ایک کام کر کے آؤ۔ اس نے کہا کون سا کام؟ کہنے لگا یہ تلوار لو اور مدینہ جاؤ، اور موقع پا کے اگر چھوٹا سا بھی تم نے وار کر لیا نا تو مسئلہ یہ ختم ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ عمیر وہ تلوار لے کے مدینہ طیبہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ اللہ نے ان کو وہ فہم دی تھی، وہ وژڈم دیا تھا کہ وہ پہچان گئے، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس لائے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمیر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بٹھا لیا، فرمایا عمیر کیوں آئے ہو؟ میں تو ویسے ہی مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا، ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، آپ کے پاس لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری اور صفوان کی گفتگو کیا ہوئی تھی؟ تو پہلے تو اس نے جھوٹ بولا، میری تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ اس نے تمہارے سارے گھر والوں کے نان نفقے کا ذمہ نہیں لیا اور اس نے اس نیت سے نہیں بھیجا کہ تم مجھے آ کر قتل کرو۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، عمیر ڈر گیا کہ اس بات کا میرے اور صفوان کے سوا کسی بندے کو علم نہیں تھا۔ اب اگر مدینہ میں یہ بات مجھے بتائی جا رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل کہ واقعی یہ اللہ کے سچے پیغمبر علیہ السلام۔ عمیر کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب عمیر مسلمان ہو گیا، شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو صفوان کو پتا تھا کہ میں نے کیا کیا تھا، تو صفوان اس وقت یمن کی طرف بھاگنے لگا۔ مکہ مکرمہ سے یہ جدہ تک پہنچ گیا تھا کہ عمیر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر نے اس وقت بڑا بلنڈر کمٹ کیا تھا مجھے بھیج کے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اگر صفوان بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کی جان کی معافی ہو جائے گی؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس کو بتانے جاؤں گا نا تو وہ مجھ سے پروف مانگے گا، تو میں اس کو کیا پروف دوں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی پگڑی، اپنا امامہ اتار کر دیا کہ یہ امامہ لے کر جاؤ اور اس کو دکھاؤ کہ میں اس کو کلمہ پڑھنے پر سارا کچھ معاف کر دوں گا۔ جب صفوان کو یہ پتا چلا، اس کو یقین نہیں آتا تھا، اس نے کہا اچھا عمیر میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا جی میں واپس تو آ گیا ہوں مگر میں مسلمان تو ابھی نہیں ہوتا، مجھے 2 مہینے کی مہلت چاہیے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 مہینے کی بجائے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں. صفوان نے رہنا شروع کر دیا. اللہ کی شان، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو قریب سے دیکھا تو پہلے مہینے میں ہی کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے پلاننگ کیا کرتے تھے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قابو پاتے تھے ان کو معاف فرما دیتے تھے. یہ کتنی عجیب بات ہے. چنانچہ فتح خیبر کے وقت ایک یہودی